اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا۔ واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا، واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاش دکھائی گئی تو آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ معاذ بن عمرو اور معوذ بن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معرکے میں قدم قدم پر ایمان کے ایسے تابناک نقوش پیش آئے جن میں عقیدت کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جلوہ گر تھی۔ اس معرکے میں باپ اور بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہوئی، اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئیں اور مظلوم و مقہور نے ظالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ قتل نہ کرے، اور ابو البختری بن ہشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائے تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے، کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں۔ اس پر عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہم اپنے باپ بیٹوں، بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ کی قسم، اگر اس سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے چھوڑیے، میں تلوار سے شخص کی گردن اڑا دوں، کیونکہ اللہ کی قسم یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے مجھے برابر خوف لگا رہتا ہے، صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے، اور بالآخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو ہی گئے۔ ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود ابو البختری کو قتل کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ مجزر بن زیاد سے اس کی مد بھیڑ ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا، دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ مجزر نے کہا، ابو البختری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا، اور میرا ساتھی؟ مجزر نے کہا، نہیں واللہ ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی، مجزر نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا۔ مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا۔ وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لادے لیے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں، آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا
میں اسے فدیے میں خوب ددھیل اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے زرہیں پھینک دی اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا، آپ لوگوں میں کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا، او ہو کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا اے بلال رضی اللہ عنہ یہ میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ پھر نہایت بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے مددگارو، یہ رہا کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سے اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ وہیں گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی۔ میں نے کہا نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ بلال رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے پکار کر کہا، او خبیث میرا مال کہاں ہے؟ عبد الرحمن نے جواب میں ایک شعر کہا جس کا ترجمہ یوں ہے، ہتھیار تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ اس جنگ میں عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں ایک چھڑی تھما دی اور فرمایا، عکاشہ اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی مضبوط اور چمچم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلاً عکاشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی۔ خاتمہ جنگ کے بعد مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز عمیر ابدری کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ مصعب نے اس انصاری سے کہا، اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر میرے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں، البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے، دور اندیشی اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ آخر کار اسلام نے کفر پر فتح پائی۔ اس غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا۔ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ 70 کافر موت کے گھاٹ اترے، 70 ہی گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ اس جنگ نے اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا، ان کا بھرم کھل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر نے فدیہ لینے کی رائے دی، جبکہ سیدنا عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا، میرا قریبی میرے حوالے کریں اور میں اسے قتل کروں۔ عقیل بن ابی طالب سیدنا علی کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن کو اڑائیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کے ائمہ اور قائدین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا، اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، ان میں عتبہ اور ابو جہل جیسے رئیس شامل تھے۔ ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا، یہ بنو امیہ سے تھے۔ اس طرح بنو امیہ کے وقار میں اضافہ ہو گیا۔ جمادی الاولیٰ 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے راستے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ قریش کا قافلہ نجد میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا، البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے۔ صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی، اور غزوہ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوات کے سلسلے میں تیزی آ گئی۔ 3 ہجری میں غزوہ بحران، غزوہ غطفان، غزوہ حمیر الاسد اور غزوہ احد اس سال کامیابی سے لڑے گئے۔ البتہ غزوہ احد واحد غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ بدر میں ذلت آمیز شکست اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد مکہ معظمہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اب قریش کے سردار ابو سفیان تھے، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لیں۔ چنانچہ مشرکین نے بدر سے واپسی پر منت مانی کہ وہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا انتقام نہیں لیں گے غسل جنابت نہیں کریں گے۔ ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مقتولین کے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا، محمد نے ہماری قوم کو فنا کر دیا ہے، اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر دم لیں گے۔ اس طرح قریش کے شعلہ فشاں شاعروں نے انتقام کی آگ کو خوب ہوا دی۔
इस तरह सारा अरब गोया आतिश फिशां बन गया। उधर मुसलमान भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि कुरैश मक्का अपने 70 सरदारों का इंतकाम जरूर लेंगे। चुनाचे मुसलमान कुफारे मक्का की सरगर्मियों से बाखबर रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शव्वाल 3 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश का लश्कर मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ रहा है और उसकी तादाद 3000 है। इस पर आपने सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम से मशवरा किया। अक्सर मुहाजिरीन और तजर्बाकार सहाबा ने मशवरा दिया कि खवातीन को एक मोहल्ले में जमा कर दिया जाए और शहर के अंदर रहकर मुकाबला किया जाए। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने भी यही राय दी, लेकिन नौजवान सहाबा के एक गिरोह ने इस बात पर इसरार किया कि शहर से निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। दरअसल ये नौजवान सहाबा कम उम्र होने की वजह से गज़वा बद्र में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन पर जोश तारी था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और जिराह पहनकर बाहर तशरीफ ले गए। अब लोगों को निदामत महसूस हुई कि क्यों शहर से बाहर जाकर लड़ने का मशवरा दिया। चुनाचे उन्होंने कहा, अगर आप पसंद फरमाएं तो शहर में रहकर दुश्मन से मुकाबला किया जाए। जवाब में आपने फरमाया, रसूल को ज़ेबा नहीं कि हथियार पहनकर बगैर किताल के उतार दे। चुनाचे आप 1000 का लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा से निकले। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। मुहाजिरीन का दस्ता, इसका परचम सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु को अता किया। कबीला औस का दस्ता, इसका अलम उसैद बिन हुजैर रज़ी अल्लाहु अन्हु को अता फरमाया। तीसरा कबीला खजरज का दस्ता, इसका आलम हुबाब बिन मुंजिर रज़ी अल्लाहु अन्हु को अता फरमाया। पूरा लश्कर 1000 मर्दाने जंगी पर मुश्तमिल था, जिनमें 100 ज़िरापोश और 50 शाहसवार थे। सैयदना इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस काम पर मुकर्रर फरमाया कि वो मदीने के अंदर रह जाने वाले लोगों को नमाज पढ़ाएंगे। इसके बाद कूच का ऐलान फरमाया और लश्कर ने शिमाल का रुख किया। सैयदना साद बिन मुआज और साद बिन उबादा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ज़िरा पहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चल रहे थे। रात उहुद और मदीने के दरमियान बसर की। तुलूए फज्र से कुछ पहले आप फिर चल पड़े और मकाम शौत पहुंचकर नमाज फज्र अदा की। इसी जगह से अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक अपने 300 साथियों के साथ अलग हो गया। उसने ये कहते हुए मदीना मुनव्वरा का रुख किया, आपने हमारी राय को कोई अहमियत नहीं दी, इसलिए हम वापस जाते हैं। इस बगावत और वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी मानदा लश्कर को लेकर, जिसकी तादाद 700 थी, दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाया। दुश्मन का पड़ाव आपके और उहुद के दरमियान कई सम्त से हायल था, इसलिए आपने दरियाफ्त किया कि कोई आदमी है जो हमें दुश्मन के पास से गुजरे बगैर किसी करीबी रास्ते से ले चले। इसके जवाब में अबू खैसमा रजी अल्लाह अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। फिर उन्होंने एक मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया। वहां पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर वादी के आखिरी सिरे पर वाक़े उहद पहाड़ की घाटी में नुज़ूल फरमाया और वहीं अपने लश्कर का कैंप लगवाया। सामने मदीना था और पीछे उहद का पहाड़। इस तरह दुश्मन का लश्कर मुसलमानों और मदीने के दरमियान हद फासिल बन गया। यहाँ पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब व तंजीम कायम की और जंगी नुक्ता नजर से उसे कई सफों में तकसीम फरमाया। उनकी कमान सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन नौमान रजी अल्लाह अन्हु के सपुर्द की और उन्हें वादी कनात के जुनूबी किनारे पर वाक़े एक छोटी सी पहाड़ी पर, जो इस्लामी लश्कर के कैंप से कोई 150 मीटर जुनूब मशरिक में वाक़े है और अब जबल रुमात के नाम से मशहूर है, तैनात फरमाया और उन्हें हिदायत देते हुए फरमाया, अगर तुम लोग देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह न छोड़ना, यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं, और अगर तुम देखो कि हमने कौम को शिकस्त दी है और उन्हें कुचल दिया है तो भी अपनी जगह न छोड़ना, यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। बाकी लश्कर की तरतीब ये थी, दाएं जानिब वाले लश्कर पर सैयदना मुंजिर बिन अम्र मुकर्रर थे और बाएं जानिब वाले लश्कर पर जुबैर बिन अव्वाम और उनका मुआविन सैयदना मिक़दाद बिन असवद को बनाया गया। सैयदना जुबैर को ये मुहिम भी सौंपी गई कि वो खालिद बिन वलीद के शाह सवारों की राह रोके रखें। इस तरतीब के अलावा
صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جاں بازی و دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب و تنظیم، جو 7 شوال 3 ہجری کی صبح عمل میں آئی۔ ادھر مشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ دائیں جانب خالد بن ولید سالار تھے، جو ابھی مشرک تھے، اور بائیں جانب کا سالار اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیہ مقرر ہوئے۔ جھنڈا بنو عبد الدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد دونوں فریق آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کے پہلے مرحلے کی ابتدا مشرکین کے علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ سے ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس کی للکار سن کر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ فوراً صف سے نکل کر آگے آئے، اس کے مقابل ہوئے، بڑھ کر ایک بھرپور وار کیا۔ طلحہ فوراً ہی جہنم رسید ہو گیا۔ طلحہ کے گرتے ہی جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عثمان کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ کمر تک اتر گئی۔ اس طرح قریش کے 12 علمبردار یکے بعد دیگرے قتل ہوئے۔ پھر عام لڑائی شروع ہوئی۔ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ انہیں جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ کھڑی ہوئیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، انہیں مارنے لگے، ساتھ ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگے۔ ایسے میں درے پر موجود 50 تیر اندازوں سے وہ غلطی ہو گئی جس نے لڑائی کا پانسا پلٹ دیا۔ ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس درے کو کسی حال میں نہ چھوڑنا، لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، کافر بھاگنے لگے اور مسلمان انہیں مارنے کاٹنے کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی لوٹنے لگے، تو انہوں نے بھی درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔ تیر اندازوں کے سردار سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قریشی فوج میں خالد بن ولید موجود تھے۔ انہیں اللہ نے غضب کی جنگی مہارت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنی مہارت سے فوراً بھانپ لیا کہ موقع بہت اچھا ہے، مسلمانوں پر اس درے کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے تک پہنچ گئے۔ وہاں سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ لوگ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے۔ اس طرح 700 مسلمانوں کی فوج اچانک 3000 کے نرغے میں آ گئی۔ زبردست جنگ ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے۔ اسلامی فوج کے علمبردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ وہ شہید ہو گئے تو بعض لوگوں نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے اسلامی فوج بد دل ہو گئی، ان میں سراسیمگی پھیل گئی، وہ مایوس ہو گئے۔ بڑے بڑے بہادروں کی طاقت جواب دے گئی۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہ بلند آواز سے پکارے، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ مسلمان اس طرف لپکے اور آپ کو ہلکے میں لے لیا۔ لڑائی کے دوران میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگا۔ اس سے زرہ کی 2 کڑیاں آپ کی پیشانی میں دھس گئیں۔ ایک اور پتھر آ کر لگا، اس سے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے پھر پلٹ آنے پر آخر کافروں کو بھاگتے بنی۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھی۔ کفار نے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ لیے۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش کے بھی ناک کان کاٹ ڈالے گئے۔
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی لاش دیکھی تو آپ پیدا ہو گئے، تاہم صبر فرمایا۔ قریش مکہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ اس کے بعد آپ مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی خبر لینے کے لیے میدان میں تشریف لائے۔ بعض لوگ اس وقت تک بعض شہداء کو مدینے کی طرف لے چلے تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کیا جائے۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا، اور ایسا بھی ہوا کہ 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں دفن کیا گیا۔ درمیان میں اسخر گھاس ڈال دی گئی۔ لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا۔ آپ نے فرمایا، میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ لوگوں نے سیدنا حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی دعوت کانوں میں پڑی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے، پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ چنانچہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں دفنا دیا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ چنانچہ پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے کی طرف چلے۔ راستے میں کچھ عورتیں ملیں جن کے عزیز شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ انہیں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ وہ بولی، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے اشارے سے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بولی، کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ مدینے پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ جسموں پر زخم ہی زخم تھے، تھکن سے بدن چور چور تھے اور غم و الم کی کیفیت طاری تھی۔ اس کے باوجود وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرتے رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مدینے کا رخ کریں تو ان سے کھلے میدان ہی میں 2 ہاتھ کر لیے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا، دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو احد کی لڑائی میں شریک تھا۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ سب لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مشرکین نے مدینہ منورہ سے 36 میل دور مقام روحا پر پڑاؤ ڈالا اور مدینے پر دوبارہ چڑھائی کرنے کا مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع کھو دیا۔ ایسے میں معبد بن ابی معبد خزائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ آپ کے خیر خواہوں میں سے تھا۔ حمراء الاسد نے آپ کے سامنے پہنچ کر اس نے احد کے واقعے پر تعزیت کی۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم جا کر ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ معبد روحا پہنچا۔ اس وقت تک مشرکین مدینے کی طرف پلٹ پڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا، کہنے لگا، محمد ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ایسی مثال پہلے نہیں دیکھی۔ وہ سب لوگ تمہارے خلاف غصے سے بھرے ہوئے ہیں، بھڑکے ہوئے ہیں۔ ان پر اس قدر جوش طاری ہے کہ میں نے ایسی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ اس کی باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے، عزائم ڈھیلے پڑ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے ایک قافلے کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا، لوگ تمہارے خلاف ہیں، ان سے ڈرو۔
یہ پیغام انہوں نے اس لیے بھیجا کہ مسلمان ان کی طرف نہ آئیں، اور پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ فوری طور پر مکے کی طرف چل پڑے۔